پانچویں وہ چیز جس کی حفاظت کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ عقل کی حفاظت۔ یعنی انسان کو چاہیے کہ خود اپنے عقل کی حفاظت کرے اور دوسروں کے عقل کی حفاظت کرے۔ یعنی انسان ایسی چیزیں نہ کھائے، ایسی چیزیں نہ استعمال کرے جس کی وجہ سے اس کی عقل زائل ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو مکرم بنایا اور عقل دے کر کے انسان کو ایک امتیازی صفات سے مزین کیا، اس لیے انسان کو عقل کو غنیمت سمجھتے ہوئے، عقل یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کی ذمہ داری ہر انسان کے لیے ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ عقل جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت کی شکل میں ملی ہوئی ہے، اس عقل کی حفاظت کریں اور خود اپنے عقل کی حفاظت کریں، دوسروں کے عقل کی حفاظت کریں۔ ایسا نہ کریں کہ کچھ ایسا معاملہ پیش کریں، کہ کچھ ایسا کام کریں جس کی وجہ سے دوسروں کے عقل کو برباد کیا جائے، خراب کیا جائے یا ڈسٹرب کیا جائے، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر انسان خود اپنے عقل کی حفاظت کرتا ہے، دوسروں کے عقل کا بھی خیال رکھتا ہے، اور تو ایسی صورت میں سماج اور معاشرے میں امن و سکون ہوگا، وہ سماج اور معاشرہ بڑا خوشگوار ہوگا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اسی لیے وہ ساری چیزیں حرام کر دی گئی ہیں جس کے کھانے سے، جس کے پینے سے انسان کی عقل چلی جائے، یا انسان کے عقل میں فطور پیدا ہو جائے، یا انسان بے ہوش ہو جائے، عقل نہ کام کرے، ان ساری چیزوں کے کھانے سے اسلام نے منع کر دیا ہے۔ جیسا کہ انہی میں سے بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا۔ شراب کو حرام کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ شراب پینے سے عقل ختم ہو جاتی ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے، اور احساس ختم ہو جاتا ہے، سوچنے اور سوجھ بوجھ کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے کی، غلط اور صحیح چیزوں میں تمیز کرنے کی ساری چیزیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس نقطے سے بات واضح ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں جس کے کھانے سے، جس کے کرنے سے انسان کی عقل زائل ہو جائے اور انسان کے اندر سوچ بوجھ کی صلاحیت ختم ہو جائے، وہ چیز جس کے استعمال کرنے سے انسان کی عقل زائل ہو جائے اور وہ انسان صحیح اور غلط میں فرق نہ کر سکے، وہ ساری چیزیں انسان نہ کھائے، اس کو نہ استعمال کرے۔ اور اسی طریقے سے شرع جیسے نبی نے فرمایا الخمر ام الفواحش واکل الکبائر، کہتے ہیں کہ شراب یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے اور گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسلام نے شراب نوشی کو یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے اور تمام گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے، کیونکہ شراب پینے کے بعد اس شرابی شخص کی عقل زائل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے صحیح اور غلط میں وہ تمیز نہیں کر پاتا ہے، پھر اس کی وجہ سے وہ دوسروں کو گالی دینا، دوسروں کے حقوق کو ہڑپ کرنا، ظلم و زیادتی کرنا، ان تمام چیزوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اس درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں خوشگوار، یعنی ہمارا سماج اور معاشرہ خوشگوار بن جائے، ہمارے سماج اور معاشرے میں امن و شانتی قائم ہو اور اسلامی سماج، اسلامی معاشرہ بنے، ایسی صورت میں ضروری ہے کہ اس سماج کے لوگ ان 5 چیزوں کو اختیار کریں۔ ان 5 چیزوں کو اختیار کرنے سے انسان کا سماج اور معاشرہ بڑا ہی خوشگوار ہوگا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ دینداری کو اختیار کریں اور نعمت اسلام جو آپ کو ملی ہوئی ہے اس نعمت کی حفاظت کریں اور اس پر باقی رہیں، ثابت قدم رہیں۔ دوسری چیز ہے جان کی حفاظت کریں، خود اپنی جان کی حفاظت کریں، دوسروں کی جان کی حفاظت کریں، کسی کی جان سے کسی کھلواڑ نہ کریں، کسی کو ناحق قتل نہ کریں۔ تیسری چیز ہے مال کی حفاظت کریں، آدمی محنت سے حلال کمائی حاصل کرے اور اس مال کی حفاظت کرے اور کہ ناجائز طریقے سے مال نہ کھائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ عزت و آبرو کی حفاظت کریں، یعنی خود اپنی عزت و آبرو کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ماں بہن بھائی باپ سب کے شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور کسی کے دوسروں کی نگاہ، دوسروں کی شرمگاہوں، دوسروں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ نہ کریں۔ یہ اسی لیے اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے نسل محفوظ رہ سکے۔ چوتھی اور اسی 5ویں چیز یہ ہے عقل کی حفاظت،
کہ انسان اپنے عقل کو محفوظ رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ یہ 5 چیزیں ہیں، اگر انسان ان 5 چیزوں کو ضروریات خمس کے نام سے جانا جاتا ہے، ان 5 چیزوں کو انسان اختیار کر لے اور اس کی حفاظت کرے تو انسان کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو ان کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔